السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت اور دلچسپ بیان کا موضوع ہے قیامت۔ قیامت میں اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ پاک کی ناراضگی ہوگی، وہ سین، وہ منظر کیسا ہوگا، اس پر مبنی خوبصورت بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں، اور میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ حل من مستدرک، ہے کوئی روٹی مانگنے والا اس کی روٹی بڑھا دوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی جس کو کھجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روسیا جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کی آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس کے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگی اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو، اس رات میں بھی مانگنے کی آواز آتی ہے۔ بس یقین کی بات، من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے، یقین کے ساتھ اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میری ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دے۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में रमजान मुबारक में एतकाफ फरमाया, सब कदर की तलाश की, जुस्तजू में रहते थे, सारी सारी रात बेदारी में गुजारा करते थे ताकि सब कदर की इबादत नसीब हो जाए और हासिल हो जाए। 1,24,000 अंबिया किराम ने सब कदर के लिए सारी उम्र रो रो के गुजार दी कि कब नसीब होगी, कब नसीब होगी। इतने खुश नसीब थे वो लोग जो इस सब कदर की रात के बारे में खुद फरमाते हैं कि सारी उम्र में कभी कदा नहीं, कम से कम मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज, ये तीनों नमाजें जमात की अदा की जाए, तकबीर ऊला के साथ अदा की जाए। हुजूर फरमाते हैं उसकी रात फिर भी इबादत में शुमार हो जाती है। इन तमाम चीजों पर यकीन सहाबा किराम ने अपनाया और उसका अमली नमूना बनकर दिखलाया। उन पर जो मुसीबत आई, जो परेशानी आई, सहाबा किराम ने खंदा पेशानी के साथ उसको झेला और बर्दाश्त किया। टुकड़े हो गए सहाबा किराम के, सीधे तो बन गए मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कितनी भी परेशानी आई, भूख आई, परेशानियां आई, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बाज़ वक़्त 15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब न हुआ। खुद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत यह थी, जौ काटता हुआ करता था, छलनी नहीं थी, थान छानने वाली कोई चीज न थी। हज़रत आयशा फरमाती है मैं फूंक मार देती थी, जो घास उड़ गया तो छिलका निकल गया, बाकी छिलका अंदर पकता था और मैं पकाया करती थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और फरमाती है कभी कभी ऐसी हालत भी आई 3 महीने चूल्हे में आग जलने की नौबत न आई। और से तवज्जो करें जो आज अपने खामिदों की शिकायत करती है कि हमें खर्चा माकूल नहीं मिलता, हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें सही कपड़े नहीं मिलते, हमें सही खर्चा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमामुल अंबिया की घरवाली तुम सब मर्द औरतों की माँ का खर्चा तो देखो। फरमाती है मुझे 2 महीने तक एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था, 24 घंटे। पानी भी रख के नहीं, एक पानी का प्याला और खजूर का एक दाना। और फरमाती है उस खजूर के दाने की तब कदर हुई जब वो भी ना मिली, जब वो भी ना मिली तो उसकी भी कदर हुई। सहाबा किराम को हुजूर ने राशन तकसीम फरमाया, एक खजूर का दाना 3 सहाबा में तकसीम फरमाया। कितना हिस्से में आया होगा, वो तिहाई खजूर का दाना खाकर सहाबा किराम ने तलवारें चलाई, काफिरों की गर्दनें काटी और अपना कीमा बनवा दिया, मगर शिकायत न की कि हमें खाने को न मिला। बच्चे भूखे तड़प गए, खुद प्यास से सहाबा किराम दामन छोड़ने की नौबत न। ऐसा दर्द था इन हजरात के दिलों में, और जिस कदर थी कुरान करीम की और रमजान मुबारक की और दीन और ईमान की, क्या कदर थी इन हजरात के का। मदीना मुनव्वरा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में दौड़े दौड़े फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं और मदीने वालों चलो मस्जिद नबी में हुजूर की मिरास तक़सीम हो रही है, जायदाद तक़सीम हो रही है, जायदाद बढ़ रही है। सहाबा किराम दौड़े दौड़े
مسجد نبی میں آئے, آ کے بیٹھ گئے, کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا, کوئی سن رہا تھا. صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ہے, یہی حضور کا صدقہ ہے, یہی میراث ہے. جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے, آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے, جس میں خیر و برکت نہیں مانتے, جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے, جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے, فرمائیے وہ کتاب ہے وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ وہ کتاب ہے جس سے تابع داری کرنے والے متقی بنے اور انہیں کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا. تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے. وہاں صحابہ کہتے تھے اے کاش 12 مہینے رمضان بن جاتا. ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے, مروں تو روزے سے ہو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا, دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی, کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا, کوئی ناک تک ڈوبا ہوا, کوئی ناک تک ڈوبا ہوا, اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھونچال مچا دیتا ہے, جو قیامت کی ایسی حوصل کو بڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. ماں اپنے شیر خوار بچے کو دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک بن کر ایسی ہوشر کو کھڑی, ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں, اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں, بیوی خامن کے نہیں, خامن اپنی بیوی کا نہیں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا, اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے راہ العالمین یہ کون لوگ ہے, یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہی ہے, کھانا کھا رہے ہیں, سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم مکر کیا کرتے تھے, یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے, تم فلم دیکھا کرتے تھے, یہ قرآن پڑھا کرتے تھے, تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا, تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے. جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر, میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے, پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی, منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے, کوئی خطرہ اندر نہ چلا جائے.
انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج میں خدا نے قرآن کا حاضر کیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا حاضر کیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، نہ جانے اثر میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ، تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو ٹھیک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دے گا۔ اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا قید ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان مہر محلات سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے کہ تیرے دیدار میں مزہ کر رہا تھا۔ اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو، پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ کے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کی جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی، سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان کرسیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی، سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات دیکھ کر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر سے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا پھر جات میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن مغان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ سیدنا عثمان ذوالنورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے،
मैदान में खड़े होकर हजरत उस्मान रोया करते थे। किसी ने पूछा उस्मान क्या बात है, इशारा करके फरमाने लगे इल्ला कमर मिट्टी के ढेर के नीचे आए बगैर खुदारों में। अल्लाह अकबर। इस अंधेरी कोठरी ने मुझे रुला दिया, इस तन्हाई ने मुझे रुला दिया, इस खलवत ने मुझे रुला दिया, कोई साथ न होगा, मैं अकेला जाऊंगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रोते रोते आंखें खत्म हो गई, आंखें चली गई रोते रोते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है बाद मर्तबा हुजूर की आंसुओं से जमीन तर हो जाती थी। नबी सारी सारी रात रो रो करके मांगे, उम्मती कभी नहीं रोता, और रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल क्यों बना दे। एक एक नबी ने अल्लाह पाक से रो रो करके मांगा। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतनी मुद्दत गुजर गई, कीड़ों ने खा लिया, खाल खत्म हो गई, गोश्त खत्म कर दिया, अल्लाह पाक का अमर मिला और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरवाजे को खटखटाया, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अन्ता अरहमुर राहिमीन। और मेरे परवरदिगार कौन है तेरे सिवा मेरी मुश्किलों को आसान करने वाला। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह मियां से मांगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में अल्लाह मियां से मांगा। आज हमको जब मांगे जब हमारे यहाँ किसी बात की कमी हो, कपड़े वगैरह, औलाद काफी है, कारोबार जो अल्लाह ने दिया हुआ, हम क्यों मांगो? कोई जरूरत बाकी हो तो तरफ करे, हमारी सारी जरूरतें तो पूरी हो गई, मगर तुझे मालूम नहीं असल जरूरत बाकी है। अगर कोठी से जनाजा निकला और ईमान की रस्सी न मिली तो लानत है इस जिंदगी पे। जनाजा बंगले से निकला मगर ईमान की रस्सी नहीं, इस काम की वो जिंदगी। सारी उम्र अफसरी में गुजार दी, सारी उम्र दौलतमंदी में गुजर गई, सारी उम्र मुखैर पाने में गुजर गई, अमीर कबीर माहौल में जिंदगी गुजारी, अगर ईमान न मिला तो तबाह बर्बाद हो गई। सहाबा इकराम में से एक एक सहाबी को ले, कितना ईमान, कितना यकीन, किस कदर पुख्तगी, किस कदर आज़्म समीम था सहाबा इकराम के पल्ले। नबी की निगाह नबूवत ने इनको इतना ऊंचा कर दिया था, इतना लंबा कर दिया था इनका मकाम कि आज खुदा की कसम सहाबा इकराम से जब मौत आई तो इनको गुस्ल फरिश्तों ने दिए, इनको कफन फरिश्तों ने दिए, इनके जनाजे फरिश्तों ने पड़े, इनकी मैयत को उठाकर आसमान की तरफ फरिश्ते ले। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। बस ये कहने के लिए बाकी बात रह गई है, हमारे लिए अमल को बड़ा मुश्किल है। आज हंज़ला की शादी हुई और आज रात को ऐलान हो गया फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह की राह में। इस्लाम को कुफर ने ललकारा है, जाहदू फी सबीलिल्लाह। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये न सोचा मेरी शादी है, आज तो मेरा घर बसा है, आज तो मैं और मेरी बेगम इकट्ठे उठे हैं, कोई और चला जाएगा मैं फिर देख लूंगा। एकदम उठ खड़े हो गए और अपनी बीवी के चेहरे पर नजरें जमा दी। बीवी ने देख लिया ये कुछ कहना चाहते हैं, फरमाने लगी कुछ कहना चाहते हो मगर कहते नहीं, मैं बदलाऊं तुम जाया चाहते हो। हज़रत हंज़ला फरमाने लगे बिल्कुल, वो भी सहाबिया है, ईमान वाली औरत है। कहने लगी हंज़ला चले जाओ, मैदान जिहाद में पहुंच जाओ और याद रखना वापस आने की कोशिश न करना।
तुम्हारा मिजाज न मिला, एक दूसरे को प्यार न मिला, क्या बात है? फरमाने लगी नहीं नहीं, बात कुछ और है। हमला जाकर शहीद हो जाएंगे, कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक मुझे खड़ी करके पूछेगा, हमला की बीवी दुनिया से क्या लाई? मैं अर्ज़ करूंगी लाजी और तो कुछ नहीं, दुनिया में लोग मुझे एक रात के शहीद की बेवा कहकर बुलाया करते थे। दुनिया इस तरीके पर कामयाब थी, उन्होंने करके दिखलाया। सोचने का उनके अंदर दुनिया के लिए मादा ही न था। जंगी यरमूक है, 6 लाख काफिर चढ़ कर आया मुसलमानों, 6 लाख काफिर। हथियारों की कमी नहीं, राइफल की कमी नहीं, असले की कमी नहीं। अरबों अजम के काफिर इकट्ठे हुए, यहूदों नसारा इकट्ठे हुए, छोटे बड़े इकट्ठे हुए। सैकड़ों किसरा के बाद सामने सहाबे किराम के खिलाफ इस्लाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी सारी ताकत को धोके रख दिया। मदीने में खबर पहुंची, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि आओ मशवरा करना। सहाबा इकट्ठे हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? फरमाने लगे 6 लाख के मुकाबले में 30 आदमी काफी है। और मुल्तान वालों, सहाबा का ईमान देखो, जिनको तुम गालियां दिया करते हो या सुना करते हो। 6 लाख के मुकाबले में 30 मुसलमान हज़रत खालिद लेके चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और फिर ये भी नहीं कि उनके नामों का ऐलान किया गया हो। अबू बैदा कहते हैं मुहिम बड़ी सख्त है, मौका बड़ा सख्त है, इसलिए मैं खुद नाम नहीं लेता, लोग अपने नाम को खुद पेश करें। यूं लिखा उलमा किराम ने, सारा मदीना खड़ा हो गया। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तमाम सहाबा तैयार हो गए और बल्कि औरतें लड़कियां अपने भाई का हाथ पकड़ करके लाई। अगर अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाई। अबू बकर, तेरा घराना कितना ऊंचा है, तेरे घर का कितना ऊंचा मकाम है। अस्मा बिन्त अबू बकर अपने भाई का हाथ पकड़ कर लाई और कहने लगे, अबू बैदा मेरे भाई को मंजूर करना पड़ेगा। औरतें अपने बच्चों के हाथ पकड़ कर चला, इसे लेके जाना पड़ेगा। अबू सुफियान जो मुसलमान हो चुके थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया, खालिद तेरे ईमान की मैं दाद देता हूँ, लेकिन 30 में 60 आदमी साथ देगा। 6 लाख के मुकाबले में 60 आदमी लेकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम चले हैं, जिनका ईमान कुरान पे था, जिनका यकीन अल्लाह के कुरान पे था, जिनका खाना कुरान था, जिनका जेवर कुरान था, जिनका हथियार कुरान था, जिनका ईमान कुरान था, जिनका असलहा कुरान था, जिनका राइफल कुरान था, जिनका और ना बिछौना खुदा का कुरान था। आज हमारे यहाँ कुरान मजीद की बरकत हम भी मानते हैं, लेकिन कब? मरने के बाद। जब तक कोई मरेगा नहीं, हमारे घर में कुरान का दाखिला कर। जब मर जाएगा फिर कुल खामी होगी। और कुरान पढ़े, फलाना मर गया, फलानी मर गई थी, कुरान पढ़ो। मरने से पहले नहीं पढ़ता। क्या बात है, कब्र में कुरान मजीद लाओ पे लगामत से आंसू बहाए। हुजूर फरमाते हैं, परवरदिगारे आलम इस रात में उसको ऐसा बना देते हैं गोया कभी गुनाह किया ही नहीं। करीम है और ये तो अल्लाह का तुम पे करम है। पिछली उम्मतों के हालात तो देखो, इधर गुनाह किया नहीं, उधर शक्ल बदल फसलें बदल जाती थी गुनाह करने से।
بدل جاتی تھی. شام کو آدمی سوتے تھے, صبح کو خنزیر ملتے تھے. شام کو آدمی سوتے تھے, صبح کو بندر ملتے تھے. شام کو آدمی سوتے تھے, صبح کو کتے ہو جاتے تھے. سب کا ہے تعلق کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے دعا مانگی, رو رو کر کتنے سال دعا مانگی, یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل. میرے نبی نے تو ساری رات دعا مانگی, یا اللہ میرے امتی کی شکل نہ بدلی, اور تو شکل بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تم کہو گے کوئی بھی نہیں بدلتے. یہ چھوکرے جو تلسی پاؤڈر ملتے ہیں یہ اپنی شکل بدلتے ہیں یا عورتوں والی شکل بناتے ہیں؟ کیا لعنت ہے یہ؟ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے داری. قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے, نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے, ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے, اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے, یوسف علیہ السلام, ایوب علیہ السلام. 1,24,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے سمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا. حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا. 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت, سیدنا حسن حسین کی سنت, علی مرتضیٰ کی سنت, سارے اماموں ولیوں خطبوں ابدالوں کی سنت, سارے اولیاء کرام کی سنت. اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی, عورتوں سے ڈرتے ہیں. لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی, پھر بھی دب کے نہ رہی. فائدہ کیا ہوا؟ ایک سنت سے صحابہ مر مٹا کرتے تھے, جان دے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح, صحابہ نہیں کبھی گھبرائے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بچہ ہے, نادار ہے. مستقبل میں آیا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جلائے اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے, ہر وقت تیری ساتھی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں, مسکین ہوں, میری ساتھی کون کرے؟ فرمایا جا بلا صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے, اس کے پاس لڑکی موجود ہے. صحابی دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا, صحابی نے منظور کر لیا. حضرت صحابی دوڑے آئے, یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا, میرا بھی گھر بسے گا, میرا بھی گھر آباد ہوگا, میری بھی جھوک بسے گی, اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے, تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور سامنے یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے, ہر مقام پہ میں تمہارا ساتھ. صحابی نے قرض لیا, برتن خریدے, کپڑا بنیا, جھونپڑی کا سامان تیار کیا, بڑا خوش ہے, مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے, میرا بھی گھر بسے گا, میری بھی شادی ہو جائے گی, میں بھی گھر والا بنوں گا, میرے بھی بال بچے بنیں گے. لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں آؤ میدان میں, کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب
اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دیں کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک اللہ۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، کھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا، کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، آپ مجھے حکم دیں کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا، اور لوگوں عشق کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا۔ عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، کھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا، کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑائے، جہاد کیا ہے، اسی کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے، آخری سانس ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ۔ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے، آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے۔ کوئی گھر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا۔ یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ صحابی مسکرانے لگا، سارے کو سبحان اللہ۔ کیا کچھ نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش گیا، فرمایا پوچھتا بھی رب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حضرت نہ نکل سکی۔ ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں سے حضرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو۔ اور روایت میں موجود ہے، صحابی کا جب دم نکلنے لگا، اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا، حضور کے قدموں میں جان دے دی، شہید ہو گیا۔ مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ فلاں صحابی کا جنازہ تیار۔ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے کے ہمراہ شہنشاہ کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی جنازے کے ساتھ دو افسر ہو جائیں تو اخباروں میں پہنچ پاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب نکلا افسر خاص کا جنازے سے، بڑا صاحب نصیب نکلا صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا۔ اور اس جنازے کو کیا کہو گے، اس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے کیا۔ جنت کا
وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب رکھا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلواروں، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، جہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے، آرزو نہ پوری ہو سکے۔ آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا، محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی، عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے، اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا مانتا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں ہم آپ دوستوں سے شیئر کریں گے حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جب عورت بچہ جننے کے بہت قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب دائیں طرف والا بچے کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ بائیں طرف ہو جاتا ہے، اور جب بائیں طرف والا نکالنا چاہتا ہے تو وہ دائیں طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے باعث عورت درد ذہن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں فرشتے آپس میں کہتے ہیں، الہی ہم تو اسے باہر لانے سے عاجز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور اشارہ کرتا ہے، میرے بندے میں کون ہوں؟ وہ عرض گزار ہوتا ہے، الہی تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر سجدہ میں سر رکھ دیتا ہے، اور حالت سجدہ میں سر کے بل دنیا میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سے کسی شخص نے خواب میں مرغے کو اللہ 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 کرتے دیکھا۔ آپ فرمانے لگے، تیری موت میں صرف 3 دن باقی ہے۔ جیسی آپ نے تعبیر دی ویسے ہی ظہور میں آیا۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کو 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت انس بن مالک کے غلام تھے۔ انہوں نے انہیں 20,000 درہم پر مکاتب بنا دیا، چنانچہ آپ کے والد ماجد کو آزاد کر دیا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ تھیں۔ بہرحال آپ کے تابع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، واللہ تعالی و حبیب الاعلی عالم۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ وصال فرمائیں گے، اور وہ لوگ فوت ہونے والے ہیں۔ یہاں آپ سے خطاب میں موت کا ذکر پہلے آیا ہے، اس لیے کہ امتیوں کو تسلی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت ایماندار کے لیے تحفہ ہے، یعنی کہ ڈیتھ جو ہے وہ ایک مومن شخص کے لیے ایز اے گفٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی عارف کا قول ذکر ہو چکا ہے کہ دنیا موت کے سوا 1 ذرہ برابر کی قیمت نہیں رکھتی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا
کیا کسی کا شہداء کے ساتھ بھی حشر ہوگا؟ فرمایا ہاں، جو ڈیلی اپنی موت کو 20 دفعہ یاد کرتا ہے۔ دیکھیے دوستو، اندازہ کیجئے، صرف اور صرف اپنی موت کو یاد کرنے والے، اور وہ بھی ڈیلی بیس پر اونلی 20 بار، تو اس کا جو درجہ ہے وہ شہداء سے بھی، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور وہ حشر اس کا شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قربان جائے۔ دیکھیے دوستو، موت کو یاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں دوستو۔ موت یاد کرنے سے دنیا کی لذتیں اور جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور آخرت یاد رہتی ہے، اللہ کی طرف ایک امید بڑھتی ہے، اور نیک کام کرنے کے لیے پھر آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت سا بیان اور یہ مختصر سی گفتگو جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید رکھتا ہوں یہ بیان، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرتے جائیے۔ انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔